افمن یخلق، کیا پس وہ خدا یخلق جو سب کو پیدا کرتا ہے، کمن ان چیزوں جیسا ہو سکتا ہے، لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، افلا تذکرون پس کیا تم سوچ و بچار نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ وَإِنْ اور اگر تعدو تم شمار کرنے لگو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو تم ان کو گن نہ سکو گے، شمار نہ کر سکو گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغفور البتہ بہت بڑا بخشنے والا، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین اور جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون اور وہ سب پیدا کیے گئے ہیں، اموات مردے ہیں، غیر احیاء ان میں جان نہیں ہے، وما یشعرون اور وہ نہیں جانتے، ایانا کہ کب یبعثون دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے کہ تم غور و فکر کر لو کائنات کے اندر، تو تمہیں خدا تعالیٰ کی ہر طرف قدرت ہی قدرت نظر آئے گی، قدرت کاملہ نظر آئے گی۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آج کل کے عیسائی، اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، ابن اللہ مانتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بعض یہودیوں کے قبیلے بیٹا مانتے تھے، ابن اللہ مانتے تھے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے ان میں بعض تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بعض فرشتوں کو بھی انہوں نے الہ مانا ہوا تھا، اور اسی طرح جنات کی بھی عبادت کی جاتی تھی، بعض لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق۔ خالق اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ ہے خالق۔ باقی یہ جتنی چیزیں بھی ہیں اللہ کے ماں سوا یہ مخلوق ہے۔ تو ذرا یہ نظر کر کے دیکھ لو، ایک تو خالق جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، پیدا کر رہا ہے اور قیامت تک پیدا کرتا رہے گا، اور ایک اس کی مخلوق ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے۔ کیا تم دونوں کو برابر شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ جو بت ہے، حقیر چیزیں ہیں، ان کو تم حقیر چیزوں کو خدا تعالیٰ کی خدائی میں شریک مانتے ہو۔ اے انسان، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ تم کتنی بڑی غلطی پر ہو؟ ایک وہ خدا ہے، اس کی شان بلند و بالا ہے، وہ تو ان تمام چیزوں سے عیوب سے پاک ہے، اور یہ چیزیں جو خدا کی مخلوق ہے، مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور یہ تو ایک مچھر اور ایک مکھی یہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک تن کا گھاس کا بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کو تم نے خدا بنا لیا۔ افلا تذکرون، اے انسانوں میں نے تمہیں عقل عطا کی، اس عقل کے ذریعے سے غور و فکر کرو تو تمہیں واضح پتہ چل جائے گا یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، خالق نہیں ہو سکتے۔ تو جو خالق ہے، عبادت کے مستحق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر ان گنت ہیں کہ انسانی قدرت سے ان کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ میرے محترم دوستو، جوانی یہ بھی اللہ کی نعمت، زندگی یہ بھی اللہ کی نعمت، صحت یہ بھی اللہ کی نعمت،
اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم جس طرف بھی نظر اٹھاؤ گے، جہاں بھی دیکھو گے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ ہاں، گننا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے ان کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لغفور، بڑا بخشنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم انسان ہیں، نعمتوں کی نہ قدری ہو جاتی ہے، نہ شکری ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں جی ہم اللہ تعالیٰ کی ہر روز استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سانس کا آنا اور جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ کان سے سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ زبان سے بول رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ صبح اٹھے بستر سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ آ کر چلتے چلتے مسجد کے اندر بیٹھ گئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ بسا اوقات ان نعمتوں کی ہم قدردانی نہیں کر سکتے، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اتنی بے شمار نعمتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے، تو ہم ان کی قدردانی کیسے کریں گے؟ تو ان میں جو کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لغفور، تمہاری ان کوتاہیوں کو بھی بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعمت کی نہ قدری ہوگی، کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ وہ کوتاہی بھی تمہاری بخش دیتا ہے۔ رحیم، نہایت رحم والا ہے بندوں پر۔ ان بندوں کی طرف سے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے، لیکن ان کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنا رزق، اللہ تعالیٰ اپنی عطا بندوں پہ بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اے اللہ، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم۔ پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے چند نعمتیں بیان کی، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں، تم گن نہیں سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ یا اللہ، جو نعمتیں ہمارے علم میں ہیں ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو نعمتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں لیکن وہ تیری نعمتیں ہی ہیں، ہمارے اوپر برس رہی ہیں، ان کا بھی ہم اے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ بندہ کس قدر دل سے میری نعمتوں کی شکر گزاری کر رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، اور یہ بندہ کس قدر صرف ظاہری طور پر ان نعمتوں کی کیا کر رہا ہے، شکر گزاری کر رہا ہے اور ان نعمتوں کا حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی بات کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو، بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ لوگ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت شروع کر دی جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، خود پیدا کیے گئے۔ بت دیکھ لیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، خود انسانوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ جو چیز خود بنائی گئی ہے وہ کیسے خالق ہو سکتی ہے۔ خالق تو وہ ہے جو آسمان اور زمین پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے جس کو خود مخلوق بنائے، جس کو خود مخلوق بنائے، بلکہ جس کو بنایا گیا ہے، جو بنانے والا ہے وہ اس سے افضل ہے۔ اے انسانوں، تم غور و فکر کرو، تم بتوں سے کہیں اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے اور تم ان حقیر چیزوں کے سامنے جھکتے ہو۔
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ ذرا برابر کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون، اور وہ سب پیدا کیے گئے ہیں، اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، ان میں حس نہیں ہے، ان میں زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو اتنا تک ہی معلوم نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرنے والے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو علم کے اعتبار سے ناقص، حیات کے اعتبار سے ناقص، قدرت کے اعتبار سے ناقص، ہر چیز میں ناقص ہے، اے انسان تم نے ان کو کیسے خدا بنا لیا؟ غور کرو، فکر کرو، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیشہ توحید پر برقرار رکھے اور اسی توحید پر خاتمہ فرمائے، اللہ تعالی صراط مستقیم پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا۔